ایک دور اور خوشحال علاقے میں ایک شاندار سلطنت تھی۔ اس پر ایک نہایت ہی نیک دل اور خوددار بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کا نام بادشاہ سلیمان تھا۔ بادشاہ سلیمان اپنی عدل، انصاف اور سخاوت کی وجہ سے اپنی عوام میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو 7 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ یہ 7 شہزادیاں حسن، نزاکت اور اداؤں سے لاجواب تھیں۔ ان کے چہرے پورنیما کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے اور ان کی آنکھیں ستاروں کی طرح روشن تھی۔ بادشاہ اپنی 7 بیٹیوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ ان کی مسکراہٹیں اور معصوم شرارتیں شہنشاہی محل کی دیواروں میں گونجتی رہتی تھیں۔ ان کی موجودگی سے پورا محل ایک عجیب سی رونق اور ہلچل سے بھرا رہتا تھا، جیسے ہر دن عید کا دن ہو۔ ایک دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ شہزادیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں شکار کرنے جائیں گی۔ بادشاہ سے اجازت لینے کے بعد وہ اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئیں، گھوڑوں پر تیر کمان لٹکائے اور سلطنت کے جنگل کی طرف روانہ ہو گئیں۔ وہ پورا دن جنگل میں گھومتی رہیں، لیکن کوئی شکار نہ مل سکا۔ سورج ڈھلنے لگا اور شام کا سایہ گہرا ہونے لگا۔ تھکی ہوئی شہزادی ہیرا نے اداسی سے سانس بھری اور بہنوں سے کہا، لگتا ہے آج میری قسمت خراب ہے، کیونکہ آج کوئی شکار نہیں مل رہا۔ یہ سن کر کہکشاں نے کہا، لگتا ہے ہمیں خالی ہاتھ واپس جانا پڑے گا۔ اسی دوران شہزادی عروہ آگے بڑھی، آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ اس نے کہا، واپس جانے سے پہلے ہمیں ایک ریس کرنی ہوگی، دیکھتے ہیں کس کا گھوڑا تیز دوڑتا ہے۔ سب سے سمجھدار شہزادی ہیرا نے فوراً منع کر دیا، نہیں نہیں، اندھیرا ہو رہا ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ تبھی شہزادی علیشہ ہنس کر بولی، کیا بہادر بادشاہ سلیمان کی بیٹیاں اندھیرے سے ڈر رہی ہیں؟ یہ سن کر سب شہزادیاں ہنس پڑیں، اور پھر 7 شہزادیاں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتی ہیں اور جنگل کے گہرے حصے کی طرف ریس لگانا شروع کرتی ہیں۔ مقابلہ اتنا سخت تھا کہ انہیں وقت کا ہوش نہ رہا نہ راستے کا۔ جب گھوڑے رکے تو چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ جنگل کی خوفناک آوازوں نے سب کو ڈرا دیا۔ شہزادی ہیرا گھوڑے سے اتری اور راستہ دیکھنے کے لیے اچانک اس کی نظر تھوڑی دور ایک عجیب اور قدیم درخت پر پڑی، اور اس کے تنے کے اندر سے روشن اور پرسرار روشنی نکل رہی تھی۔ تجسس کے مارے ہیرا درخت کے قریب گئی اور جھانک کر دیکھا۔ وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ درخت کے اندر صرف خالی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک پوری آبادی تھی۔ ہیرا نے پکار کر کہا، کتنی خوبصورت جگہ ہے۔ ان کی آواز سن کر باقی شہزادیاں بھی گھوڑوں سے اتریں اور ایک ایک کر کے جادوئی درخت کے اندر چلی گئیں۔ وہاں کا منظر کسی خوبصورت خواب سے کم نہیں تھا۔ آسمان ہلکا گلابی رنگ کا تھا، ہری بھرے پہاڑ، لہراتے درخت، اور بالکل سامنے ایک صاف شفاف جھیل تھی جس کا پانی ہیرے کی طرح چمک رہا تھا، اور ہوا میں ایک ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی علیشہ کو پیاس لگی تھی۔ اس نے جھیل کے کنارے جا کر پانی پیا اور حیرانی سے کہا، یہ پانی کتنا میٹھا اور لذیذ ہے، میں نے زندگی میں ایسا پانی کبھی نہیں پیا۔ یہ پانی کوئی عام پانی نہیں، بلکہ جادوئی پانی تھا۔ جیسے ہی شہزادیوں نے پانی پیا، ان پر جادو کا اثر ہونے لگا۔ ان کا ذہن خالی ہونے لگا، جگہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی، اور وہ اپنا گھر، والدین اور ماضی بھولنے لگی۔ تھوڑی دور آگے انہیں 7 نہایت ہی خوبصورت اور قدوار شہزادے نظر آئے۔ وہ مسکرا کر ایک ہی سمت اشارہ کرتے رہے، اور جادو کے اثر میں شہزادیاں بنا کسی سوال کے ان کے ساتھ چل پڑیں۔ ادھر محل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ رات ہو گئی تھی لیکن شہزادیاں واپس نہیں آئیں۔ بادشاہ بے چینی سے صحن میں چکر کاٹ رہا تھا اور ملکہ رو رو کر بے حال تھی۔ بادشاہ نے فوراً لشکر کو حکم دیا، جنگل کا کونا کونا چھان مارو، لیکن صبح تک کوئی نشان نہ مل سکا۔ 3 دن گزر گئے لیکن شہزادیوں کو کوئی نشان نہ ملا۔ آخر بادشاہ نے اعلان کروا دیا، جو میری بیٹیوں کو زندہ واپس لائے گا اسے میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ 10 دن گزر گئے لیکن کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دن پرنس عباس شاہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا، میں شہزادیوں کو واپس لاؤں گا، لیکن مجھے آدھی سلطنت نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے پوچھا، تو پھر کیا چاہیے؟ شہزادے نے کہا، وقت آنے پر بتاؤں گا۔ پرنس عباس شاہ جنگل آیا، وہاں وضو کیا اور نماز ادا کی اور اللہ سے مدد مانگی۔ اسی دوران اس نے ایک زخمی ہرن دیکھا۔ اس نے اس کا زخم صاف کیا اور دوا لگائی۔ تبھی اچانک وہ ہرن روشنی میں نہایا اور پری میں بدل گیا۔ پری نے بتایا کہ شہزادیاں ایک ظالم دیو کے جادو میں پھنسی ہوئی ہیں، اور اگر آج نہ بچایا گیا تو وہ انہیں کھا جائے گا۔
پری نے ایک جادوئی قالین اور جادوئی صندوق دیا اور وہاں سے غائب ہو گئی۔ قالین پرنس عباس شاہ کو اس جگہ لے گیا، وہاں شہزادیاں خوش لگ رہی تھیں، لیکن اصل میں وہ ایک ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں گندی ٹوکریوں پر بیٹھی تھیں۔ پرنس نے جادوئی صندوق سے جادو کا توڑ منگوایا اور کھانے میں ملا دیا۔ جادو ٹوٹ گیا، شہزادیاں ہوش میں آ گئیں۔ دیو کے آنے سے پہلے پرنس نے زمین پر گڈھا کھودا۔ دیو آیا اور گڈھے میں گر گیا۔ پرنس نے صندوق سے پگھلا ہوا لوہا منگوایا اور دیو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ سب قالین پر بیٹھ کر محل واپس آ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ نے وعدہ پورا کرتے ہوئے پوچھا، عباس شاہ تم بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ پرنس نے کہا، میں آپ کی بیٹی شہزادی علیشا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ علیشا شرما کر جھک گئی۔ بادشاہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ شاندار شادی ہوئی اور سب خوشی سے رہنے لگے۔ کہانی ختم ہوئی۔